أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم. سورہ قاف آیت نمبر 12 تا 15 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ گزشتہ سرکش قوموں کا انجام بیان فرما رہا ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کیا، اپنے رسولوں کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، یوم حساب کا انکار کیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھا. وہ ان قریش مکہ سے زیادہ طاقتور قوم ہیں. اگر قریش مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تو انہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے. ان کی کوئی حیثیت. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اصحاب الرس نے، ثمود نے، عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ ایکہ والوں نے، وقوم تبع کی قوم نے. یہ بڑی طاقتور قوم ہے. کل کذب الرسل. ان میں سے ہر ایک نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید. آخرکار ہماری وعید ان پر چسپاں ہوگی. ہمارا عذاب آیا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. افعجینا بالخلق الاول. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ جب ہم نے انسان کو پہلی دفعہ اسے پیدا کیا ہے، کیا ہم اسے اس دنیا سے موت دے کر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتے؟ افعجینا بالخلق الاول. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. مگر نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا جب ہم مٹی میں مٹ جائیں گے، ہمارے ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہمارے اعضاء بکھر چکے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ پہلے تمہیں تخلیق کر چکا ہے، پہلی تخلیق مشکل ہوتی ہے، دوسری تخلیق مشکل نہیں. افعجینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اللہ ہمیں بھی یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شب و روز کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں؟ کیا ہم رات کے ایک حصے میں اپنے آرام دہ بستر سے جدا ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور قیام و رکوع میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، سجود میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اپنی راتیں گزارتے ہیں، یا عیاشی اور فحاشی میں گزار دیتے ہیں؟ دن کو اپنے روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت بھی انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی اپنا مال، جان اور وقت اور صلاحیت پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس سب کا ہمیں جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.